ایک دن حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دوپہر کے وقت گھر سے باہر نکلے تو آپ نے دیکھا کہ دو آدمی آپس میں لڑ رہے ہیں۔ ان میں سے ایک تو بنی اسرائیل میں سے ہے اور دوسرا قبطی ہے، فرعون کی قوم میں سے ہے۔ تو جو بنی اسرائیلی تھا اس نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو آتے ہوئے دیکھا تو حضرت موسیٰ کو مدد کے لیے آواز لگائی اور کہا کہ اے موسیٰ، یہ میرے ساتھ ظلم و زیادتی کر رہا ہے، آپ میری مدد کریں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے پیغمبر تھے اور اللہ کے پیغمبر میں عام آدمی سے زیادہ جو ہے وہ طاقت پائی جاتی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قبطی کو ایک مکہ لگایا، اور مکہ لگانے کا مقصد اس قبطی کو جان سے مارنا نہیں تھا بلکہ اس کو سمجھانا مقصود تھا، لیکن ایک ہی مکے سے اس قبطی کا کام تمام ہو گیا اور وہ وہیں موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام گھر چلے گئے۔ جب اگلا دن ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام صبح کے وقت گھر سے باہر نکلے تاکہ لوگوں کے تاثرات کو دیکھیں کہ کیا ان کو قتل کے بارے میں پتہ چلا ہے یا نہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام صبح صبح گھر سے نکل رہے تھے کہ دیکھا کہ وہی بنی اسرائیلی ہے اور دوسرا ایک قبطی ہے، یہ دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا کہ یہ بنی اسرائیلی کل بھی ایک آدمی سے لڑ رہا تھا اور آج پھر ایک آدمی سے لڑ رہا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سمجھ گئے کہ قصور اسی بنی اسرائیلی کا ہے۔ تو اس وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سخت غصہ ہوئے اس بنی اسرائیلی پر اور اسے کہنے لگے کہ انک لغوی مبین، کہ تو کھلی گمراہی میں ہے۔ تو جب غصہ کرتے ہوئے اس بنی اسرائیلی کی طرف حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بڑھتے ہیں، اور جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ غصے میں بھی ہیں اور میری طرف بڑھ رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے مکہ ماریں اور میرا کام تمام کریں، تو وہ بنی اسرائیلی کہنے لگا کہ اے موسیٰ، کل جس طرح تو نے ایک قتل کیا ہے، کیا تم مجھے بھی اسی طرح قتل کرنا چاہتے ہو؟ تو وہ قبطی اسی بات کو سنتا ہے تو فوراً بھاگ پڑتا ہے، جھگڑے کو چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ قبطی تو اس بات کی تلاش میں تھے کہ انہیں قاتل نہیں مل رہا تھا۔ جب پتہ چلا کہ کل جو شخص قتل ہوا اس کا قاتل موسیٰ ہے، تو یہ قبطی بھاگتے ہوئے فرعون کے محل میں گیا اور فرعون کو جا کر بتایا۔ تو فرعون نے کہا کہ اگر واقعی موسیٰ نے قتل کیا ہے تو پھر بدلے میں موسیٰ کو قتل کیا جائے گا۔ جب یہ سارا مشورہ ہو رہا تھا تو ان میں سے کسی ایک شخص نے سنا، جس کو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب کھڑے تھے تو وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ، فرمایا کہ ایک آدمی شہر کے پرلے کنارے سے دوڑتا ہوا حضرت موسیٰ کے پاس آیا۔ تو جب یہ مشورہ ہو رہا تھا کہ اگر قتل موسیٰ نے کیا ہے تو بدلے میں موسیٰ کو قتل کیا جائے، تو پھر ایک شخص نے آ کر حضرت موسیٰ کو بتایا کہ فرعون کے محل اور دربار میں تیرے قتل کا مشورہ ہو چکا ہے، لہذا فخرج انی لک من الناصحین، کہنے لگا کہ یہاں سے نکل جا، میں تجھے نصیحت کرنے والا ہوں، میں تیرا خیر خواہ ہوں، تو یہاں سے فوراً جو ہے نکل جا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو کبھی مصر سے باہر ہی نہیں نکلے تھے، تو جب جا رہے تھے تو آپ کی زبان میں یہ الفاظ آئے کہ عسیٰ ربی ان یہدینی سواء السبیل، کہ مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھے صحیح راستہ اور صحیح رہنمائی کرے گا میری، اور مجھے کہیں سیدھی طرف لے جائے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام چلتے چلتے مدین میں پہنچ گئے۔ تو جب مدین میں پہنچے تو وہاں دیکھا کہ ایک کنواں ہے جس پر چروائے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایک کیکر کا درخت تھا، اس کیکر کے درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ اچانک آپ کی نگاہ دو لڑکیوں پر پڑی جو بالکل ایک الگ سائڈ پر کھڑی تھیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ کافی دیر گزر گئی، وہ چروائے اپنی جانوروں کو، اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں اور یہ دو لڑکیاں الگ تھلگ کھڑی ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لڑکیوں سے پوچھا کہ تم یہاں پر کیوں کھڑی ہو اور تم اپنے جانوروں کو پانی کیوں نہیں پلاتی؟ تو وہ دونوں لڑکیاں کہنے لگیں
کہ جو ڈول ہے پانی کا وہ ہم سے نہیں کھینچا جاتا، یہ لوگ تو 10-10 میل کے پانی کے ڈول کو کھینچ لیتے ہیں، مگر ہمارے لیے اس پانی کے ڈول کو کھینچنا دشوار ہے۔ تو اس وجہ سے جب یہ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا کے چلے جاتے ہیں تو ہم ان کا بچہ کھچا پانی اپنے جانوروں کو پلا لیتی ہیں۔ اور ہمارے یہاں آنے کی وجہ اور جانوروں کو لانے کی وجہ یہ ہے کہ گھر میں ہمارا ایک بوڑھا اور کمزور باپ ہے جو یہاں پر نہیں آ سکتا، تو اس مجبوری کی بنا پر ہم اپنے جانوروں کو پانی پلانے آئی ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان دو لڑکیوں پر رحم آیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کنویں پر گئے اور وہ ڈول جو 10-10 آدمی مل کے کھینچ رہے تھے ڈول کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اکیلے کھینچا اور ان لڑکیوں کے جانوروں کو پانی پلایا، اور اس طرح وہ گھر میں جلدی پہنچ گئیں۔ تو یہ دونوں لڑکیاں حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے پوچھا کہ اے میری بیٹیوں، آج تم جلدی کیسے آ گئیں؟ روزانہ تو تم دیر سے آتی ہو۔ تو انہوں نے سارا واقعہ سنایا۔ جب ہم کھڑی تھیں کنویں کے پاس تو وہاں ایک مسافر آیا اور اس مسافر نے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا۔ تو ادھر وہ لڑکیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سارا واقعہ اور ماجرا سنا رہی ہیں، اور ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام رب کے سامنے جھولی پھیلا کے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ فرماتے ہیں ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ اے میرے رب جو بھلائی بھی تو میری طرف اتارے تو میں اس کا محتاج ہوں۔ یعنی اللہ سے دعائیں کر رہے تھے کہ اے اللہ، یہاں میرا کوئی جاننے پہچاننے والا نہیں ہے، یہاں کوئی میرا مکان نہیں، یہاں کوئی میری رہائش نہیں، یہاں کوئی میرا رشتہ دار نہیں۔ تو اللہ سے دعائیں کر رہے تھے کہ اے اللہ کوئی ایسا سبب بنا دے کہ میرے رہنے کا، میرے کھانے پینے کا بندوبست ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا کہ ادھر حضرت شعیب علیہ السلام نے جب اپنی بیٹیوں سے اس حضرت موسیٰ کا واقعہ سنا تو حضرت شعیب علیہ السلام نے ان دو لڑکیوں میں سے ایک کو بھیجا کہ جاؤ اس مسافر کو بلا کر لے آؤ۔ تو قرآن کریم میں آتا ہے فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، کہ ان دو لڑکیوں میں سے ایک لڑکی حضرت موسیٰ کے پاس آئی جو بڑے حیا کے ساتھ چل رہی تھی، بڑے حیا کے ساتھ آئی اور کہنے لگی قالت ان ابی یدعوک، وہ لڑکی کہنے لگی کہ میرا باپ تجھے بلاتا ہے، کیونکہ یہاں پر شیطان جو ہے بدگمانی پیدا کر سکتا تھا۔ تو اس لڑکی نے صفائی پیش کی اپنی کہ میں کسی اپنے مقصد کے لیے تجھے نہیں بلا رہی، بلکہ ان ابی یدعوک، کہ میرا باپ تجھے بلاتا ہے، اور پھر بلانے کی وجہ بھی بیان کر دی لیجزیک اجر ما سقیت لنا، جو تو نے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا ہے تو ہمارا والد تجھے اس کا بدلہ دینا چاہتا ہے۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب کے پاس پہنچے تو وقص علیہ القصص، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سارا جو ہے ماجرا بیان کیا کہ اس طرح میں نے مصر میں ایک آدمی کو قتل کر دیا، اور وہ قتل بھی غلطی سے ہوا۔ جس وقت حضرت موسیٰ سے قتل ہوا تھا تو حضرت موسیٰ نے فرمایا تھا ھذا من عمل الشیطان، کہ یہ جو عمل ہے، یہ جو کام ہے، ایک شیطانی عمل ہے، یعنی شیطان کی طرف سے ہوا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا سارا واقعہ سنایا تو حضرت شعیب علیہ السلام فرمانے لگے لا تخف نجوت من القوم الظالمین، کہ اے موسیٰ تو خوف نہ کر، کیونکہ تو ظالم قوم سے نجات پا چکا ہے، کیونکہ تو مصر سے نکل چکا ہے، اب تو مدین میں ہے، تو یہاں تجھے گھبرانے کی اور فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب یہ باتیں ہو رہی تھیں تو حضرت شعیب کی دو بیٹیوں میں سے ایک بیٹی جو ہے وہ بول پڑی کہ اے ابا جان، ہم اس کو اجرت پہ رکھ لیتے ہیں، مزدوری پہ رکھ لیتے ہیں، کیونکہ جس کو اجرت پہ اور مزدوری پہ رکھا جاتا ہے اس میں دو صفات ہونی چاہیے۔ ان خیر من استاجرت القوی الامین، فرمایا کہ وہ مزدور جو بہتر ہوتا ہے جس کو تو اجرت پر رکھے، مزدوری پر رکھے، تو اس میں دو صفات ہونی چاہیے کہ وہ طاقتور بھی ہو اور امانت دار بھی ہو۔ تو یہ دونوں صفات اس مسافر میں موجود ہے، یہ طاقتور بھی ہے اور امانت دار بھی ہے۔ تو حضرت شعیب نے پوچھا کہ آپ کو یہ کیسے پتا کہ یہ طاقتور بھی ہے اور امانت دار بھی ہے؟ تو اس لڑکی نے کہا کہ اس کے طاقتور ہونے کا اندازہ تو ہم نے اس وقت لگایا جب وہ لوگ 10-10 میل کے پانی کا ڈول کنویں سے کھینچ رہے تھے،
اور اس نے اکیلے وہ پانی کا ڈول کھینچا، تو ہم نے اندازہ لگایا کہ یہ طاقتور ہے اور امانت دار اس وجہ سے ہے کہ جب میں اس کو بلانے کے لیے گئی تو ہم دونوں راستے میں چل رہے تھے، تو یہ کہنے لگے کہ آپ میرے پیچھے چلیں۔ تو میں نے کہا اگر میں آپ کے پیچھے چلوں تو پھر آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ کس راستے کی طرف جانا ہے اور کدھر موڑنا ہے؟ تو اس مسافر نے کہا کہ جس طرف موڑنا ہو آپ نے اس طرف کنکری پھینک دینی ہے، تو میں سمجھ جاؤں گا کہ اب مجھے اس طرف موڑنا ہے۔ تو میں سمجھ گئی کہ یہ کتنا امانت دار ہے کہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ آپ میرے آگے بھی نہ چلیں اور میرے پیچھے چلیں، تو پھر بھی اپنی آواز کو خاموشی کے ساتھ رکھیں، اپنی آواز بھی نہ نکالیں، بلکہ جس طرف موڑنا ہو آپ اس طرف کنکری پھینک دینا۔ حالانکہ آواز بھی لگائی جا سکتی تھی کہ آپ دائیں طرف مڑ جائیں یا آپ بائیں طرف مڑ جائیں، مگر اس نے کہا کہ نہیں، آپ نے آواز نہیں نکالنی، بلکہ آپ نے دائیں طرف یا بائیں طرف جس طرف بھی موڑنا ہو آپ نے کنکری پھینک دینی ہے۔ تو میں سمجھ گئی کہ یہ بندہ امانت دار بھی ہے، تو اس وجہ سے اس کو مزدوری پر رکھ لیا جائے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام کا چونکہ مشغلہ تھا بکریاں چرانے کا، تو حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنی ایک بیٹی کا نکاح تجھ سے کرنا چاہتا ہوں، اور اس کا حق مہر یہ ہوگا کہ تو 8 سال تک میری خدمت کرے گا، میرے جانوروں کو چرائے گا، اور اگر تو 10 سال پورے کرے تو یہ تیرا احسان ہوگا۔ تو چنانچہ اسی جو ہے بات پر معاملہ طے ہو گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ ان 2 مدتوں میں سے جو بھی میں پوری کروں تو مجھ پر کوئی زور نہیں ہوگا، اگر میں چاہوں تو 8 سال پورے کروں، اگر چاہوں تو 10 سال پورے کروں۔ چنانچہ اسی بات پر معاملہ طے ہو گیا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ اللہ کے پیغمبر تھے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہاں پر 10 سال گزارے، اور 10 سال گزارنے کے بعد پھر واپس مصر میں گئے، جہاں جاتے ہوئے کوہ طور پر اللہ رب العزت سے آپ کو ہم کلامی کا شرف حاصل